بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کر اپنے بال سنوار رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ پہ بہت فریفتہ تھی۔ میں بہت حور پری ہوں۔ خاوند کو جب دیکھا تو اس نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی مرد ایسا ہے جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے۔ تو خاوند نے کہا، ہاں، عبید بن عمیر یہ مسجد نبوی میں مدرس اور خطیب تھے۔ تو میاں بیوی کا تعلق عجیب سا ہوتا ہے۔ آگے سے کہنے لگی، تو دے مجھے اجازت، میں تجھے دکھاتی ہوں وہ پھسلتا کیسے ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ عورت کو اجازت مل گئی اور وہ نکلی، پھر مسجد کے دروازے پر آ کھڑی ہو گئی۔ اب جب مولانا عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلے، مکہ مکرمہ تو عورت نے پہلے اس طریقے سے بات کی جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو۔ تو مولانا کھڑے ہو گئے۔ اس دوران اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا۔ اس کا خیال یہ تھا جب وہ میرے حسن و جمال کو دیکھیں تو فرشتہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظریں ہٹا دی اور کہا، دیکھو کیوں ایسا کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ اب یہ الفاظ ان کے منہ سے اتنے درد سے نکلے وہ شرما گئی اور واپس آ گئی۔ شوہر نے پوچھا، کیا بنا؟ کہنے لگی، کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں؟ عورتیں نیک نہیں ہو سکتی؟ میں بھی نیک بنوں گی۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے بعد وہ روز خامد سے پوچھتی، عشاء کے وقت تمہیں میری ضرورت ہے؟ اگر کہتا ہاں تو وہ وقت خامد کے ساتھ گزارتی، اور اگر وہ کہتا نہیں تو جبہ پہن لیتی اور ساری رات مصلی پہ عبادت کرتی۔ اس کا خامد کہا کرتا تھا، پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فقیرہ بھول کی میری بیوی کو نیک کیسے بنا دیا۔ شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھی کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا۔ ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا، اور یہ نہیں کہ صرف بڑے لوگوں کو یہ حال تھا، بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں آم کا باغ دیکھا جس میں پکے ہوئے آم سے درخت لدے ہوئے تھے۔ بچے کے باپ کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے بیٹے کو بولا، میں باغ میں آم توڑنے جاتا ہوں، تم یہیں کھڑے رہو، اور اگر کوئی نظر آیا تو مجھے آواز دے دینا۔ اور باپ باغ میں آم چوری کرنے چلا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی خوشے کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی، اے ابا جان، اے ابا جان، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ گھبرا گیا اور ویسے ہی واپس آ گیا۔ آ کے دیکھا تو گلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بیٹے کی اس حرکت کو دیکھ کر سخت غصہ ہوا اور بولا، یہاں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، انسانوں میں سے نہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر انسانوں کا پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چھوٹا بچہ 10 سال کی عمر ہے، تقریباً اس کا بھی یقین ایسا بن گیا تھا، اور یقین خود بخود نہیں بنتا تھا، ماں باپ بناتے تھے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، اور مشائخ و صوفیہ میں سے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو خاص شاگرد ہوتے تھے، نہ 40 جو فتوے لکھنے میں اور مشورہ دینے میں کام آتے، جو مجلس مشاورت تھی، یہ اس میں سے ایک تھے۔ بہت تقوی کے پہاڑ تھے۔ وہ اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ میری عمر 5 سال کی تھی تو میرے ماموں کے گھر آئے اور کہنے لگے، داؤد، اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ میں نے کہا، کیسے یاد کروں؟ ماموں کہنے لگے، جب تم سونے لگو نہ بستر پہ تو اس وقت تم یہ کہہ لیا کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، بس یہ کہہ دیے کرو، بس سو جایا کرو۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ماموں سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے، اللہ کو یاد کرتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ کہتے ہیں، اتنا ہی کافی نہیں،
بلکہ اب کچھ زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ پھر کہنے لگے، میں سونے سے پہلے اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، آنکھ بند ہونے تک کہتا رہتا ہے۔ اب جو بات بندہ روز کرتا رہے اس کا دل پہ اثر تو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، ان الفاظ کے بار بار کہنے اور دھرنے سے میرے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا استحضار آ گیا۔ بچپن میں ہی دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی بھر کوئی